تبلیغ کے لیے تیرا بستر اور لوٹا اٹھانا زندگی بھر کے لیے قبول ہوگا. اگر تیری ماں بیمار ہے, اگر تیرا بوڑھا باپ گھر میں ہے, تیری تبلیغ, تیرے چلے, تیرے وظیفے, تیرے مرتبے, تیرے مقام, سب کچھ تیرے باپ کی خدمت میں ہے, تیری ماں کی خدمت میں رکھا گیا. ان کی خدمت کا رب سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. ہمارے پیر حضرت بائی یزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ جو زمانے کا شہنشاہ ہوا ہے, داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں ولیوں کی صف میں ہمارا یہ پیر ایسے ہے جیسے فرشتوں کی صف میں جبریل ہے. فرماتے ہیں جیسے پرندوں میں شہباز ہے, ایسے ہی بائی یزید بستانی ولیوں کی صف میں اڑتا دکھائی دے رہا ہے, جس کی پرواز سب سے اونچی ہے, جس کا مقام سب سے اونچا ہے. ان کو ایک اللہ کے ولی نے خط لکھا نا کہ میں نے معرفت کا ایک گھونٹ پیا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہا. آپ نے فرمایا ایک گھونٹ پیتے ہوش نہیں رہتا, میں زمین و آسمان کی معرفت پی آیا. اور فرمایا سات زبان باہر نکالا ہے. سمجھیے گا رسالہ کی شاعری امام ابو بکر قاسم کی شاعری میں لکھی, کہتے سات زبان باہر نکال دیا. وہ کہتے زبان باہر نکالنے سے مراد کیا؟ محاورہ, یعنی اور بھی بولتا ہوں اور بھی ابھی مانگتا ہوں. وہ کیا کہتے میں نے کہا حال من مزید, مولا تیری اس کائنات میں کچھ اور بھی ہے وہ بھی پلا دے. تیرا بائی یزید تیری وجہ سے ہوش میں پھر رہا ہے, وہ ایک پیالہ پیے ہوش نہ رہے. یہ ہمارا پیر ساری کائنات میں جو کچھ معرفت کے معاملے میں رکھا ہے پی کے آگے ہوش میں پھر رہا ہے, زمانے کو تبلیغ کر رہا ہے, حل من مزید کی سزائیں لگا رہا ہے. کیا اور بھی ہے تو لے آؤ, ہم پینے کے لیے تیار بیٹھے. حضرت بھائی مستعمل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان, ماں تو بہت ہی دور کی بات, امی جان اجازت دیں اپنے حق معاف کر دیں, اپنے حق معاف کریں, میرے حق میں دعا کریں, میں اللہ کو راضی کروں. ماں بڑی سمجھدار ہے, جاؤ کرے. 12 سال جنگلوں میں کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, درختوں کے پتے کھاتا تھا, پانی میسر آ جاتا 2 گھونٹ پی لیتا تھا. فرماتے جب میں وہاں سے کسی غرض کی نیت سے کسی اور شہر کا سفر کر رہا تھا, اپنا شہر بھی راستے میں آ گیا. میں نے کہا اتنے سال ہو گئے, ماں کی خیر خبر لے لوں. اپنے گھر کی طرف بڑا, رات کی تنہائی تھی, پچھلا رات کا وقت تھا. فرماتے میں گھبرا گیا, میں نے کہا یہ 12 سال ہو گئے ہیں, کوئی اپنی ماں کی خیر خبر نہیں لی, ابھی آیا بھی ہوں تو ماں کو تکلیف دوں, سوئی ہوئی جگہ بھی کیا کروں گا, صبح اٹھتی ہے تو پھر مل لوں, میں انتظار کرتا ہوں. تو میں نے تہجد کے وقت میری ماں اٹھی ہے, میری ماں تہجد کے وقت اٹھی ہے, اور وضو کے لیے جب پانی وضو کے لیے پانی استعمال کیا ہے تو کہتے ہیں پانی کے چلنے کی آواز آئی ہے میرے کان میں. پانی کی آواز ہوتی ہے, سمجھتے ہیں چشمے ادھر چلتے ہیں, ویسے بھی ٹوٹی چلی ہو تو پانی کی آواز آتی ہے. تو میں نے پانی کی آواز آئی ہے نا تو میں سمجھ گیا اٹھ گیا, میں آگے بڑھنے لگا ہوں. وضو مکمل ہو چکا میری ماں کا, میری ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور فرمایا مولا 12 سال ہو گیا میرے بیٹے کو گئے ہوئے, ابھی تک تو نے وصال عطا فرمایا نہیں, ابھی تک تو نے اسے اپنی معرفت نہیں دی. کہتے ہیں دوڑتا ہوا ماں کے قدموں میں گرا اور کہا جس رب کو جنگلوں میں بیابانوں میں درختوں کے پتے کھا کر بھوکا پیاسا رہ کے تلاش کرتا رہوں, وہ رب تو میری ماں کے پاس ہے, وہ تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے. حقیقت میں یہ تھا کہ ماں کے ساتھ ملنا تھا, رب کے ساتھ مل جاتا. ماں کی حقیقت میں تابعداری رب سے ملا دیتی تھی. اس لیے بڑے بڑے ولیوں نے پایا ہے, والدین کے قدموں سے پایا ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں میری تربیت میرے والدین نے کی, غوث اعظم فرماتے ہیں میری تربیت میری ماں نے کی. سبحان اللہ کہیں. والدین ایک ایسی نعمت ہے, والدین ایک ایسا رشتہ ہے. تو دنیا میں تو سائے فقیر رہتے ہیں, لیکن قبر میں بھی ان کا فیض رہتا ہے. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جب تک ماں ہے گاڑی چلتی ہے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں جب تک ماں ہے گاڑی چلتی ہے, ماں گھر میں ہو پھر بھی چلتی ہے, ماں قبر میں ہو پھر بھی چلتی ہے. ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ مر گئے اور مٹی ہو گئے خاک ہو گئے, نہیں. حضور کی حدیث سنو, حضور فرماتے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے ناراض چلے گئے, ناراض چلے گئے, دنیا میں بدبختی راضی نہ کر سکا. حضور فرماتے ہیں والدین تو اس قدر شفیق ہے, تو ان کی قبر پہ فاتحہ کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے.
اللہ اس کی برکت سے تیرے والدین کو قبر سے راضی کر دے. قبر سے والدین راضی ہوتے ہیں. حدیث پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جمعے کے روز اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر، رب ایک حج کا ثواب عطا فرما دے گا. زندگی میں جس طرح چہرے کی زیارت پہ حج کا ثواب ملتا ہے، جمعے کے روز والدین کی قبر پہ رب حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے. سارے گناہوں پہ معافی کا کرم پھیر دیا جاتا ہے. اس لیے والدین کا رشتہ جانے کے بعد بھی رہتا ہے، چونکہ یہ سارے ثواب کی محفل ہے، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں والدین کے مرنے کے بعد کے حقوق لکھے اور 12 حقوق پہ مشتمل رسالہ لکھا. والدین کے انتقال کے بعد 12 حقوق اعلیٰ حضرت تفصیل سے لکھے، یہاں تک کہ والد کے دوستوں کے ساتھ احترام کا حکم دیا گیا. والدہ کے جو سہیلیاں ہیں وہ ڈھیر عمر کو پہنچ جاتی ہیں، ان کو اپنی مائیں سمجھ